अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही हम ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान की और ख़ास तौर पर इकोनॉमी की, कि हम जिस तरह से देख रहे हैं, जो हालत हुई हुई है, बार बार आईएमएफ के पास जाया जा रहा है और वहाँ से भी कुछ शर्तें लगी हैं। जो फिलहाल जो नई गवर्नमेंट आई है कुछ दिनों के लिए शहबाज शरीफ साहब की, वो कोई डिसीजन लेते हुए ऐसा लग रहा है कि रुक रही है, डर रही है। क्या वजह हो सकती है? इसके अलावा बार बार इमरान खान साहब जो नारे लगा रहे हैं कि जी फौज को कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल ना रहे और फौज जो है वो बीच में आए और उनको दोबारा लेकर आए एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो इस चीजों में से हम किस तरह से निकल सकेंगे, या हम ऐसे ही फंसे रहेंगे? क्या हम कहीं दोबारा हम ये तो नहीं देख रहे कि पाकिस्तान के पास बिल्कुल ही जो कहना चाहिए कि जितनी इकोनॉमी है जो बच गई है वो भी खत्म हो जाएगी, और कहीं हम श्रीलंका बनने तो नहीं जा रहे? इस पे हम बात करेंगे तारिक फतेह साहब से। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू आदाब, सो मच। कैसे? थैंक यू। आदाब सर। सर आप देख ही रहे जो सिचुएशन है यहाँ पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, हम्म, लेकिन ये जो करंट डेफिसिट है या ट्रेड डेफिसिट है, इसके एक बड़ा सीधा इलाज तो ये होता है कि आप अपनी गवर्नमेंट अपनी कॉस्ट कम करे। हम्म, अब मेरे हिसाब से अगर नई गवर्नमेंट अपने बैलेंस करना चाहती है अपनी बुक्स, तो उसको अपनी कॉस्ट ऑफ गवर्नेंस कम करनी पड़ेगी। यानी ना सिर्फ ये कि हायरिंग फ्रीज एक करना पड़ेगा, बल्कि मैं समझता हूँ कि कोई खासा बड़ा नंबर सिविल सर्वेंट्स का उनको रिटायर करना पड़ेगा, ताकि वो जो एक बेसिक कॉस्ट ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट है वो हो। अब वो मुसीबत ये होती है कि हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट्स आती हैं लोगों को नौकरियां वोकरियां देने के लिए कि हमारा मामू यहाँ ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, सारे स्कैंडल्स के अंदर बेसिकली द ट्रेडिंग ऑफ जॉब्स होती है। अगर ये गवर्नमेंट चाहती है कि, या कोई भी गवर्नमेंट पाकिस्तान में, कि बैलेंस करना है, दे हैव टू फायर से अबाउट एटलीस्ट 20-30,000 सिविल सर्वेंट्स, गिव देम अर्ली रिटायरमेंट या जो भी करना है, ताकि और दूसरी जो बड़ी आसान चीज़ है वो ये कि हिंदुस्तान के साथ ऐसे ताल्लुकात हों जिसके अंदर आपका डिफेंस बजट भी कट सके। एक मेजर एक्सपेंस है हमारा जो दैट गोज सिंपली बिकॉज वी आर एट लॉगर विद भारत। तो वो हमारा पूरी डिफेंस लाइन ईस्ट के अंदर अलग आप देखिए फौज तैनात करनी पड़ती है, वेस्ट में आप देखिए ड्यूरेंट लाइन का चक्कर है, बलूचिस्तान में। दीज एक्सपेंसेस कैन बी कट। उसमें कन्फ्लिक्टिंग जो लोगों के इंटरेस्ट हैं वो फिर हर्ट होंगे। एंड और दूसरी चीज आप देखिए, जब फौज फाइनली ये कहना चाहती कि भाई हमें सियासत में बीच में मत डाले, तो एक पार्टी जो है वो कह रही कि आप क्यों नहीं टेक ओवर कर रहे। सो एक दैट शोज के द लैक ऑफ मेच्योरिटी और लैक ऑफ स्टेट्समैनशिप हमारे हाईएस्ट लेवल पे है, कि कोई समझ सूझबूझ की बात नहीं कर पा रहा। जो गवर्नमेंट ने एक्शन लेने अगर वो लें, तो आईएमएफ के जो हैं, तो सर्टेन कॉस्ट विल शूट अप एट द एंड। जो सब्सिडीज जो हैं जो गवर्नमेंट देती है गरीब लोगों को उनकी मुसीबतों से निकालने के लिए, तो आप सोचिए उतना ही पैसा खर्च होता है पेट्रोल पे जैसे सब्सिडी है, तो ट्रक ड्राइवर को भी इतना हो रहा है जो एक पैसे वाले एसयूवी चलाने वाले सेठ का होता। वी एट idiocy देखिए कि वी आर actively involved in subsidizing the cost of some of the richest people in the country जब आप तो गैसोलीन को कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि it is not an easy job to do, but you will have to cut somewhere। और इतनी बड़ी सिविल सर्विस है कि देखना, जिस मुल्क में हर कोई ये चाहता है कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी हो जाए, पक्की हो जाए, ग्रेड इस पे हो जाए, ग्रेड उस पे हो जाए,
اسکول ہوتے نہیں ہیں, اسکول کی ٹیچرز ہائر ہو جاتی ہیں, یہ بھی ہم نے دیکھا ہوا. سو دوز کاسٹ ہیو ٹو کم ڈاؤن. یا تو ہم رخ اپنا بدلیں, اور یہ آج کل تو موقع نہیں ہے کہ آپ ایگیلیٹیرین سوسائٹی یا سوشل ڈیموکریٹک نارمز کو لے کے آئیں. آپ کے پاس ریونیو اتنی نہیں ہے کہ آپ خرچ کر سکیں لوگوں کی مصیبتوں کے لیے. آپ جو بھی کریں گی اٹ ول بی ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ ان اے وے کہ جو جن کو نہیں ضرورت ہے ان کو بھی سبسڈی ملتی ہے. تو یو ول میرے حساب سے تو یو ول ہیو ٹو کٹ ایٹ دا ٹاپ آف دی امپلائڈ سول سرونٹ, کہ کوئی 10-20 ہزار لوگوں کو آپ کو کہنا ہوگا اب آپ جائیے گھر جائیے. پرہیپس تھوڑی سی کرپشن کم ہو جائے گی اس لیول میں, بٹ وہ جو کاسٹ آف پیئنگ فار سو مینی پیپل who are not producing wealth. لیکن آپ اگر خرچ کر رہے ہیں, انویسٹ کر رہے ہیں پیسہ کھیتی باڑی میں, تو اس کا ایک ڈائریکٹ رزلٹ نکل رہا ہے کہ گیہوں کی پروڈکشن بڑھ گئی ہے, یا آپ فرٹیلائزر پہ سبسڈی کرتے ہیں تو یا شوگر کین کی بائنگ کیپیسٹی بڑھاتے ہیں تو خرچ ہو رہا ہے. یہاں پیسہ ہمارا خرچ ہو رہا ہے تاکہ پیسے والے جو ہیں وہ نیشنلٹی خرید سکیں کینیڈا کی اور امریکہ کی, اور یہاں بچے کو ایجوکیشن کے لیے بھیج سکیں. تو وی نیڈ ٹو سیٹ دا اسٹینڈرڈ. اور جب عام جمہوری وہ نہ ہو ٹریڈیشن, مطلب ہم تو جھٹکوں میں جمہوریت لا رہے ہیں نا. اگر ایک کنٹینیوس پیٹرن ہو آف لوگوں کے پاس جا کے ووٹ مانگنا اور ان کا حساب کرنا, تب تو لوگ سدھر جاتے. لیکن ایسے سیاسی ماحول میں جہاں ایک صاحب کہہ رہے ہوں کہ آپ وہ کیا نیوٹرل کون ہوتا ہے اور فوج کیوں نہیں ٹیک اوور کر رہی, اور ہم تو اسٹریٹ ورڈز بھی نہیں یوز کرتے. عام آدمی کو بولے اسٹیبلشمنٹ, ارے کیا ورڈ اسٹیبلشمنٹ ہے کیا؟ ہم پاک فوج کہتے ہوئے گھبراتے. اچھا ہمیں نیوی کی ضرورت ہے تو ہمارے پاس نیول ریسورسز نہیں ہے. پورا جو کوسٹ لائن ہے ایران کے مکران کوسٹ سے لے کے آپ کے کچھ تک, دیٹ از a place that needs to be patrolled to save it from China. ہماری انویسٹمنٹس نیوی میں تو نہیں ہے, ہماری انویسٹمنٹس لینڈ فورسز پہ ہیں, جہاں ہم ایزیلی کٹ کر سکتے ہیں بائی گوئنگ آن اے پیس انیشیٹو ود انڈیا. لیکن پھر کشمیر کے آپ کو باغ ختم کرنا پڑے گا. ہم یہ ساری لگژریز جو ہیں کہ افغانستان میں انٹرفیئر کر رہے ہیں انڈیا کے اندر. اب دیکھیے وہ جو لڑکے نے مارا ہے پنڈت کو, کل ہی قتل کیا گولی مار کے سر میں, اب کہاں سے آئے ہیں یہ لوگ؟ یہ گھما پھرا کے ہمارے اینڈ میں جو ہمارے ہی مدرسوں سے ٹرینڈ ہو کے جہادی ذہن لے کے جا کے وہاں بم پٹا کے مار رہے ہیں. تو آپ اکانومی کو آرمامنٹس کی ایکسپینسز پہ الگ نہیں کر سکتے. ایک ٹینک فار ایگزامپل چلیے ایک 10 کروڑ کا آیا, وہ روس نے بھی دیکھ لیا کہ وہ یوکرینینز نے ایک $100 کا وہ لے کے ٹینک کو ضائع کر دیا. تو دس ریس ٹو بلڈ این آرمڈ پاور, اس سے ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے. بارڈرز وہی سیکیور رہنے ہیں. سوئٹزرلینڈ پہ کوئی اٹیک نہیں کرتا ہے, نہ کوئی اٹلی پہ کر رہا ہے, نہ کوئی جاپان پہ کر رہا ہے, نہ کوئی انڈونیشیا پہ کر رہا ہے. ہم سے زیادہ ہی بڑی اکانومیز ہیں. آپ اپنے آپ کو ولنریبل بنائیں گے, اکانومی ویک کریں گے, ڈیفیسٹس آپ کے بڑھتے جائیں گے. چین پہ آپ کو بھروسہ کرنا پڑے گا یا آئی ایم ایف پہ. آئی ایم ایف کیا ہے؟ آئی ایم ایف از دی یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ. اس کے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ امریکہ سے ہی آتے ہیں. اور کون آئس لینڈ تو نہیں اس میں انویسٹ کر رہا پیسے. ورلڈ میں جو کیپٹل ہے جو بڑھتا ہے ضرورت مند ملکوں میں, دیٹ از امریکن ویلتھ یا چائنیز اسٹیٹ کے پاس ہے پیسہ. آپ جب یہ نہیں طے کر پا رہے ہیں کہ اپنے ان کی جو شرطیں ہیں کہ ان کا لاس نہ ہو, وہ جو ڈٹرمن کریں گے آپ کو آئی ایم ایف کو فالو کرنا پڑے گا, کیونکہ
اگر آپ نہیں فالو کرنا چاہتے تو اپنی اکانومی ٹھیک کریے. اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو وہ جو گیپ ہے ٹیکسیشن کا, کہ ٹیکس ہی نہیں کو پے کر رہا. ہر پیسے والے کو پتا ہے کہ ہاؤ ٹو ایویڈ ٹیکسز. یو کین ڈاج یور وے آؤٹ. جو آپ ہمارے جیسے سیلریڈ لوگ ہیں ان کا تو ٹیکس ویسے ہی کٹ جاتا ہے نا. بٹ اف بالکل یو ان دی بزنس آف امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ, you can undervalue, overvalue what you are bringing in or what you are exporting. باہر سے کتنا پیسہ کہاں چلا جاتا ہے, کون سی چیز خریدو تو وہ پیناما پیپرز کو فالو کر لیجئے. The point is there are not enough controls over our expenses. اسی سے بھیک مانگنے سے پہلے جو غریب آدمی ہے وہ تو دینے والا کہہ سکتا ہے نا کہ بھیا تم نے 4 کیبل لگائے ہوئے ہیں, مختلف ڈشیں لگائی ہوئی گھر میں, ایک پہ کر لو, پی ٹی وی کا چینل لے لو. تو ہمیں نہیں صاحب, ہمیں تو سارا چاہیے, کس وقت کیا چل رہا ہے, کون سا شو. You cannot have it both ways. You need to cut at some place and people need to understand کہ ہاں اکانومی میں کٹس آئی ہیں لیکن وہ صرف ہم کو لوٹنے نہیں آئے. جب ٹرسٹ گیپ اتنا بڑا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں سارے پولیٹیشین بے ایمان, یہ کتنی ایک غلط سوچ ہے. اگر یہ سچ بھی ہے that's a tragedy, لیکن اگر سب کے ذہن میں یہ میرے جتنے ارے یار ان کے سیاست تو سب چور ہوتے ہیں, میں نے کون ہے مجھے بتاؤ, کوئی چور بتاؤ تو صحیح نا. اتنے میونسپل اس میں ہیں, ایم پیز بیٹھے ہیں, یہ کیا اگر سب چور ہی ہیں تو then all is lost. But there must be people who think about how to save the economy and ان کو یہ امید ہو کہ ہمارے ایفرٹ اکیلے میں نہیں کیا جا رہے ہیں. The state is with us. But if the state is not cutting expenses, then nobody will join the fight. نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کوئی نہ کوئی بیچ میں ہوں گے ایسے لوگ جو کہ اچھا کام بھی کر سکتے ہوں گے, لیکن ہمیشہ سے یہی سننے میں آیا ہے کہ جو لوگ کام کر سکتے ہیں, جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ ان کو اپنی کیبنٹ میں شامل ہی نہیں کرتی, کیونکہ ان کی باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی جب وہ کہتے ہیں کہ ایسے نہ کرو ایسے کرو. لیکن سر جس ملک میں ہمیشہ سے فوج کا قبضہ رہا ہو, فوج نے ہی ملک کو چلایا ہو, اور ابھی بھی یہی کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو بھی فوج لے کر آئی تھی, میں بالکل اسٹیبلشمنٹ کا ورڈ یوز نہیں کر رہی, اور اس کے بعد یہ کہیں وہ کہ جی ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں, ہمیں نہ گھسیٹا جائے, جبکہ ابھی بھی بہت سے ایسے ریٹائرڈ فوجی ہیں جو کہ سویلین اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لاکھوں کی تنخواہیں لے رہے ہیں. سب بڑے اداروں پہ فوج کا کنٹرول. بالکل. تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ اور اگر کسی اور کنٹری کو اگر ہم دیکھیں تو کوئی دوسری کنٹری کا جو اسپوکس پرسن فوج کا آ کے یہ نہیں کہتا کہ ہمیں نہ گھسیٹا جائے, یہ صرف پاکستان میں ہی کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ کہیں اور فوج اتنا اس طرح چھپ کے نہیں کرتی ہے. جہاں ملٹری ڈکٹیٹرشپس ہیں کچھ افریقن کنٹریز میں, وہ سوڈان میں جا کے کیا ایکسپلین کریں گے کسی رپورٹر کو, انہوں نے کہا 25 آدمی شوٹ کر دو, ختم ہو جاتا ہے. دارفور میں آن این ایوریج ڈیلی کوئی 20 سے 25 آدمی مرتے ہیں جو عرب جنجاوید سوڈان کی حکومت وہاں کے کالے مسلمانوں کو مارتی ہے. وہ تو کلیئر آ رہا ہے, خبر بھی نہیں چھپتی, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ پھر بیچ میں ہمارے جیسے کنٹریز ہیں جن کو بناوٹ کرنی پڑتی ہے. وہ میں کیا کہوں کہ کتابیں بھی یہاں وزن سے بکتی ہیں, پڑھنے لکھنے کا شوق بھی نہیں ہے. کسی زمانے میں السٹریٹڈ ویکلی آف پاکستان نکلتا تھا, اتنی میگزینز نکلتی تھیں, لوگ جا کے کھڑے ہو کے خرید کے ویٹ کرتے تھے اور خریدتے. میں تو گئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا, بٹ سنا ہے کہ وہاں آج کل قالین یا ایکویریمز بکتے ہیں, اور that sort of a thing. So our intelligentsia has weakened. ہمارے ساتھ کین سارے مر گئے, ہمارے 2-4 لوگ, پرویز ہڈ بوائے یا نجم سیٹھی کچھ بول لیتے ہیں ادھر ادھر, بٹ دیز آر آئسولیٹڈ وائسز. آپ دیکھیے فرنٹیئر سے جو نیشنل پارٹی تھی, پھر اس کو عوامی نیشنل پارٹی کرنا پڑا, یہ سب دیکھیے کتنی فراڈیلنٹ چیزیں ہیں. تمہارا نام تم پہ بین لگ گیا, انہوں نے کہا اچھا بھائی تو ہم نیشنل پارٹی سے عوامی نیشنل پارٹی میں جاتے ہیں. I mean, who are we fooling? اب پنجاب میں تو کوئی پارٹی ہوتی نہیں ہے کبھی, کیونکہ وہ پورا ملک ہی ان کا ہے, ان کو پارٹی بنانے کی ضرورت کیا ہے, جو بھی آئے گا انہی کا ہوگا.
تو there is this problem of lack of intelligentsia جو کسی زمانے میں کھڑے ہوتے تھے. کو حبیب جالب بھی تھا, اپنے میر بزنجو بھی ہوتے تھے. I remember that Punjabi Christian poet. Anyway, there were so many people. آپ لاہور میں پرانے لوگوں سے پوچھیے, مرزا ابراہیم تھے ریلوے ورکرز یونین کے, محفلیں ہوتی تھیں پارک ٹی ہاؤس میں, جہاں people like us would just go to hear. یار وہ آرڈنری سا آدمی ایک بیٹھے چائے پی رہا ہے اور اس کو سننے والا 12-25 لوگ باہر کھڑے ہوئے کہ وہ خالی ہو تو ہم جا کے وہاں بیٹھے. یہ مال روڈ پہ ہی ہوتا تھا. وہ ماحول ختم ہو جائے. اس کے اندر بھی آپ دیکھیے, اب تو کتابیں وزن سے بک رہی ہیں شاید پاکستان میں, میں نے یہ بھی سنا. بالکل ایسا بھی ہے سر. لیکن سر ساتھ ہی آپ نے شیزان کمپنی کا نام سنا ہوگا, جن کے بزنس وغیرہ بڑے اچھے ہوتے. پہلے تو اس کے کمرشلز وغیرہ بھی آیا کرتے تھے ٹی وی پہ, اور اس کے بعد اچانک سے ان کو پتا چلا کہ ارے یہ تو مسلم ہی نہیں ہے, تو ان کو اتنا زیادہ دیوار کے ساتھ لگا دیا کہ اتنا کمرشل آتے ہیں, اور مارکیٹ میں بھی بہت کم جگہ پہ ان کی پروڈکٹس ملتی ہیں. میں تو خیر لے آئی ڈھونڈ ڈھانڈ کے نا, شیزان کا مینگو جوس میں لائی, اور میں نے صبح ٹویٹر پہ لگا بھی دیا. تو کیا مطلب ہے, کون تھے وہ؟ احمدیاز کی کمپنی ہے, تو انہوں نے ان کو بین کیا ہوا ہے, اور ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جی ان کو بین کیا جائے, ان کی کمپنی بند کی جائے. میں تو آج لائی ہوں 3-4 ڈبے, اور میں نے انہیں لگا بھی دیا ٹویٹر پہ. آپ مجھے بتائیے بین لگا کے کیا کریں گے؟ اگر وہاں کوئی 100 آدمی کام کرتے ہیں بیکار ہو جائیں گے. یہ مذہب کو سیاست اور کامرس سے الگ رکھنا چاہیے. اس کا کوئی تعلق نہیں. شیزان جوس نہیں بنتا تھا آج سے, بلکہ جوس کا کنسپٹ ہی نہیں ہے ہمارے یہاں. یہ تو یورپ سے لوگ آگے, انہوں نے کہا اسکواش بنا لو, بٹ دس از سو سیڈ. آئی ڈڈنٹ نو دیٹ. نہیں سر ایسا ہو رہا ہے, لیکن سر ساتھ ہی ساتھ مذہب کا استعمال جو بار بار سیاست میں ہو رہا ہے. عمران خان میر جعفر اور میر صادق کی کہانیاں آج کل کر ہمارا رہے اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو بنگلہ دیش کی سیاست ہے. یہ اتنے پاکستان میں مجھے غصہ آ رہا ہے کہ you don't have anyone in the 17th century, 18th century in this entire network. یعنی گلگت سے لے کے کراچی تک ان کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی ہے وہ مرزا بھیا. وہ تو 1700 کے اندر بنگال کا تھا. بنگلہ دیش والے اپنی بات کریں نا. اور بنگلہ دیش میں بھی یہ مرشد آباد کے بڑی انٹرسٹنگ کنسپٹ ہے. یہ جتنے تھے مرشد آباد والے, یہ اردو اسپیکنگ بنگال کو ایلیٹ رول کرنے والا تھا. یہ جب نواب سراج اللہ پاکستان میں فلم بھی بنی 1970s میں, اردو میں بنی. یہ پاکستان کے ٹوٹنے کی بات کر رہا ہوں. اس کا یعنی جس چیز کا ہماری موجودہ تاریخ سے کچھ تعلق نہیں ہے. ہمارے یہاں تو میر جعفر ہی پیدا ہو جاتا تو بڑی بات تھی. پورے پنجاب میں آپ پچھلے 1000 سال میں بادشاہ نہیں ڈھونڈ سکتے. ایک رنجیت سنگھ کا نام آتا ہے, باقی ختم. دوسرا ایک دارا شیکو تھا, اس کو اورنگزیب نے مار دیا, اس لیے پاکستان میں لوگ بچوں کا نام اورنگزیب رکھتے ہیں. آپ نے سنا ہے کسی کا نام دارا شیکو پاکستان میں؟ دارا بھی نہیں ہوتا. دارا شیکو تو چھوڑ دیں. دارا شیکو واز اے لرنڈ پرسن, لاہور کا آدمی, جینوین پاکستانی. پرشین میں اس نے اپنشاد کو ٹرانسلیٹ کیا جس سے فرینچ میں گئی. ہی واز ٹرو سن آف دا سوئل. وہ ہمارے لیے ویلن ہو گیا, اور اورنگزیب جس نے اس کی گردن کاٹی وہ ہیرو ہے. سو وی گاٹ سم تھنگ رانگ سم ویئر. ہماری انٹیلیجنسیا پہ ذمہ داری ہے, لیکن کون کرے گا؟ جو ایک زمانے میں انٹیلیجنسیا بھی جو تھی, جو کراچی کی تھی, تو وہ تو پھر بھی you would go and listen to them when we were children. پنجاب کے اندر تو بیچاری زبان ہی اپنی چھوڑ دی انہوں نے, تو وہ بول ہی نہیں پاتے کسی میں. اور جو پنجابی میں بولتا بولا. لیکن
سر یہ جو ہر جگہ پہ مذہب لے کے آ جاتے ہیں، ابھی جیسے اٹیکس کر رہے ہیں ٹی ٹی پی والے طالبان سائڈ سے، جی ادھر کے پی کے والوں کو، ادھر ہمارے فوجی ہیں ادھر ہمارے، تو اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ دونوں طرف کے جو فوجی مارے جاتے ہیں، یہ شہید ہوتے ہیں، تو ان میں سے جنت میں کون جا رہا ہے؟ شہید کون ہے؟ حوریں کس کو مل یہ رہی ہیں؟ تو بھائی اوپر والا ہی جانتا ہے، اسی لیے ہم نے کچھ زیادہ وہ چھوڑا، انہی پہ چھوڑا ہوا اللہ میاں پہ کہ وہ جو ڈیسائیڈ کریں گے نہیں، یہ ہمارے افغانستان والے یا پاکستان والے فوجی کون جو ہے وہ دونوں شہید اوپر کون جا بن جائے کے، گا؟ یہ اتنے ڈفر ہیں، یہ دونوں وہاں پہ بھی لڑتے رہیں گے۔ ایرانی آپ دیکھیے گا کیسے محل وہاں کرسی پہ آرام سے ترکی اور یہ سب بیٹھے ہوئے ہوں گے، اللہ میاں سے اپنی زبان میں بات کر رہے ہوں گے، اور یہ گدھے افغان اور پاکستانی یہ یوں ہی ایک دوسرے کی عورتوں کو پردوں میں بند کر کے اسلام لاتے رہیں گے۔ میں نے سنا ہے اب میاں بیوی بھی ریسٹورینٹ پہ نہیں جا سکتے ساتھ، کہاں؟ کابل میں۔ پتہ نہیں، وہ تو ہاں ویسے بھی نہیں جاتے سر، ہمارے پاکستان میں تو ویسے بھی نہیں، میں نے پڑھا ہے کہ اب طالبان نے کہا ہے ایون اف یور ہسبینڈ وائف آپ ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ریسٹورینٹ میں۔ ارے بھیا ریسٹورینٹ کا کنسپٹ تمہارا نہیں ہے، کہیں کسی خلافت کے اندر ریسٹورینٹ نہیں تھا، کیفے ڈی خان نہیں تھا اپنے ترکوں کے زمانے میں، یہ سب انہوں نے تو پھر گرلز ایجوکیشن بند کر دیا، وہ تو پھر وہی والے طالبان نکل آئے ہیں، ان کا تو مجھے کچھ فیوچر ویسا ہی لگ رہا ہے تو جیسے پہلے تھا۔ بھائی امریکہ جو چاہے گا وہ ہوگا، اور امریکہ نے ہمیں اپنی گدے گھوڑوں کی طرح استعمال کیا اور پھر بھاگ گئے وہاں سے، اور اب کہہ رہے ہیں بیٹھ کے سنبھالو اور وہ سازش کر کے پرچہ نکالتے رہتے ہیں عمران خان۔ سازش تو 1947 میں ہوئی، وہ پرچہ تو دکھاؤ نا جو برطانیہ نے کیا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد۔ ہمارے یہاں دیکھیں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی ہیں، پیپل رائٹ، دیر آر ایمیننٹ رائٹرز، بٹ ابھی ہمارے ایک دوست آئے ہوئے تھے کراچی سے یہاں، they feel that all hope is lost. جو middle class professional journalist تھے، this gentleman was with me in university and you know he was a good journalist. they sort of said کہ what do we do؟ ہمارے یہاں پریس کلب میں ہر سال الیکشن ہوا کرتا تھا کراچی میں، تو ایک صاحب تھے انہوں نے اتنے الیکشن پریسائڈ کیے تھے کہ ان کا نام پڑ گیا تھا چیئرمین صاحب۔ تو چیئرمین واز دا وے وی یوز ٹو ایڈریس ہم، بصیر اشرف ان کا نام تھا مرحوم، بریلینٹ رائٹر اینڈ ایڈورٹائزر اینڈ ایوری تھنگ، آئی لرنڈ اے لاٹ فرام ہم، بٹ ان کا نام تھا چیئرمین، کہاں جا سو انسٹیٹیوشنز ور اٹیچڈ، پیپل ہیڈ رولز ٹو پلے۔ وہ ایک ہوتا تھا کہ آپ پروٹیسٹ کے اندر اگر ریگل چوک پہ نہیں بولے تو یار کیا بات ہوگی، کیونکہ ریگل چوک پہ پولیس پٹائی ٹھیک طرح کرتی تھی، بھاگنے کا راستہ نہیں تھا۔ تو وہ بھی ایک انسٹیٹیوشن تھا نا، ایمپریس مارکیٹ سے گھس کے پیچھے جا کے وہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور کس چیز پہ پروٹیسٹ کرتے تھے؟ آئی اسٹل ریمبر ایئن اسمتھ کی رجیم ساؤتھ افریقہ میں ہے، تو لڑکے کراچی میں کھڑے ہوئے، لڑکیاں بھی پروٹیسٹ کر رہی تھی، اویکننگ واز ڈفرنٹ۔ ویتنام وار پہ کراچی میں کتنے جلوس نکلے، گیٹ آؤٹ آف ویتنام، امریکہ کے۔ سوچ بھی انٹرنیشنل ہو جاتی ہے جب آپ کی یہ آٹا چاول کے بھاؤ سے ذرا باہر نکل کے، یا آپ کو ایسا ایک تو ریڈنگ ہیبٹس ہماری ڈسٹروائے ہو گئی، اس کے بعد ایک ایٹیٹیوڈ میں نے دیکھا انڈیا سے لیا گیا ہم نے کہ اس میں فائدہ کیا ہے۔ انڈینز کا سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہے دنیا میں وہ یہ کہ ان کا یوتھ یا اوورسیز ریزیڈنٹ اس کو کچھ نہیں پڑی، وہ کہتا ہے روکڑا کتنا ہے اس کے اندر۔ ہم وہ بن کے رہ گئے ہیں کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ، کیونکہ دی پاکستانی یوز ٹو بی این انٹرنیشنلسٹ ان ہز تھاٹ، ناٹ کہ بہت خاص لوگ تھے، بٹ ہمارا تو ایگزسٹنس ہی تھا ایک کانسیپٹ پہ کہ دنیا باہر کیا ہے، یہ اسلامک کنٹریز کون ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز کون سی ہیں۔ وی ور بائی آن ویری نیچر، کیونکہ باہر سے ہی آئے تھے، سب لوگ، آپ بھی کاظمی ہیں، خیر میرا نام تو ہم پتہ نہیں۔ سر ہم تو ادھر سے الہ آباد سے آئے تھے، لیکن سر ایک اب لیکن سب شروع الہ ہو جائے آباد گا، میں پرتیاگ راج، سوری،
میں صحیح کر لوں گی تو ابھی مجھے نیچے سب کمنٹ شروع کر دیں گے. سر میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے ٹریڈ منسٹر بھی پاکستان نے ایک اپوائنٹ کر دیا, ساتھ ہی کہہ دیا ٹریڈ کم کریں گے, نہیں پتہ نہیں منسٹر کس لیے بنا دیا. تو اگر فرض کریں ٹریڈ شروع کرتے ہیں, پاکستان کے پاس فٹ بال کے علاوہ جو مجھے پتا ہے کیا نہیں چیزیں جو دے سکتے ہیں, مجھے کچھ چیزیں بتائیے جو یہاں سے ٹریڈ میں کیا بھیجا جا سکتا ہے. دیکھیے, آپ کا اگر راستہ ہوگا تو دریا پھر اس راستے کو خود ہی فالو کرتا ہے. آپ اس پہ منگلا ڈیم بنا دیں گے تو میرپور کے لوگ سارے انگلینڈ چلے جائیں گے. پانی کے بہاؤ جو ہے اس کو نہ روکیے, اس کو نیچرلی جانے دیجیے, خود ہی راستے مل جاتے ہیں. آپ کھڈا کھودیں گی کوئی گر جائے گا, آپ اس کے ارد گرد دیوار چھوٹی سی لگا دیں گے, لوگ سمجھ جائیں گے, اس کو ٹاپ کے چلے جائیں. ہم راستے بند کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ چائنا کی بھی جو ٹریڈ ہے, کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے ہمیں کہ کس چیز کی ٹریڈ ہے بھائی. بلوچستان سے سارے منرل ریسورسز اور فشریز لٹ کے جا رہی ہیں, اور وہ جو مچھیرے ہیں دے آر پینی لیس. اور گوادر میں آپ بالکل اپاتھیٹ اسٹیٹ آپ نے بنا دیا ہے کہ یہاں پیسے والے لوگ رہیں گے, یہاں چائنیز رہیں گے ان کے امپلائیز, اور بلوچ بالکل شہر کے باہر. اور ہمارے جیسے پنجابی تو آپ کو پتا ہے جہاں بھی ہوں گے حکومت کریں گے. سو وی ہیو hypocritically tried to act as if we are one, but in practice determined کہ سب کا لیول کیا ہے. تو جو لوگ بلوچستان میں مائننگ میں انوالو ہو سکتے تھے, ایک پوری کمیونٹی جو وہاں رہتے ہیں, ان کو بھیڑ بکری چلانے سے, آپ وہیں سینڈک کے پاس جو کاپر کی انڈسٹری ہے یا اس میں آپ امپلوائے کرتے, یونیورسٹی بناتے, مائننگ جیولوجی کا اسپیشلائزیشن ہوتا, you would be the center of populations that live in Afghanistan and Iran who would look up to us. بلوچستان 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے نا, کچھ سدن, اور صرف افغانستان میں بلوچی زبان ریکگنائزڈ ہے, باقی کہیں پہ نہیں ہے. ایران تو, پاکستان تو پھر بھی ڈھنگ کی جگہ ہے, ایران کے اندر تو آپ کا سنی مسلمان ہونا حرام ہے. اور یہ کیونکہ جو بلوچ ہیں موسٹلی سنی ہیں, تہران میں مسجد نہیں ہے سنی, تو وہ خیر دوسری باتیں ہو گئی. بٹ وی نیڈ ٹو فوکس کہ اس کا کرنا کیا ہے. وی کی ناٹ ایکٹ کہ بھول بھلائیوں میں پتہ نہیں کیسی کیسی امپائر کہاں ہیں اور چیٹر کون ہے اور چوکیدار کون ہے, کیسی گھٹیا زبان میں وہ, خاص طور پہ وہ عمران خان کے کون ہیں جو لیفٹیننٹ ہیں موٹے سے, جی فواد چودھری. ہاں, وہ 3 زبانوں میں سے کسی کو ٹھیک نہیں بولتے. وہ کیسی بےہودہ باتیں کر کے چلے جاتے ہیں. پھر وہ آپ کے پنڈی میں ہیں, وہ وگ جو پہنتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں خون خراب ہو جائے گا. مدینہ میں جا کے آپ لوگ نعرے لگوا دیتے ہیں. بلکہ ابھی شیخ رشید صاحب سے مجھے یاد آیا, کسی نے بڑا اچھا کہیں لکھا کہ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوں. انہوں نے کہا کہ پہلے یہ نواز شریف کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے تھے, اس کے بعد یہ مشرف کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے تھے, عمران خان کے ساتھ کھڑے, ہر بار یہ ادھر ہی رہتے, چٹان بدل جاتی ہے. نہیں, یہ وگ ان کی وہیں رہتی ہے, وہ اس کو اپنی کھوپڑی کو چٹان سمجھتے ہیں. یہ اس پہ لگ گئی ہے, اب کہیں نہیں جائے گی. دیکھیے شیخ رشید from the late 1960s, the man was a dubious person in the anti-Ayub Khan movement. ہمیں سب پتا ہے, اور یہ لوگ پروفیشنل بن گئے ہیں. they have given elevation to stupidity, یعنی عزت انہوں نے دی ہے جہالت کو. they don't know what they say. ان کو واقعی نہیں پتا ہوتا ہے کہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے سیاستدان پہ کہ وہ سوچ کے بات کرے. اسی زمانے میں ہوتا بھی تھا, جب اس وقت پاکستان ہمارے ساتھ تھا تو people were not that rabid. اب بتائیے, میر جعفر کا ذکر ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ ایسٹ پاکستان ان کا ہے. نہ تعلق
میر جعفر کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہاں ہے سندھ. لیکن سر یہ تو روز یہی بات کرتے ہیں عمران خان تو میر جعفر کا نام لے کے, لیکن کسی دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے میر جعفر. ارے یہ سال تو بتا دے کس سال میں کیا ہوا پلاسی میں, اور پلاسی کا ہم سے کیا تعلق ہے. انگریز گیا بنگال, آپ کو چڑھ رہی ہے یہاں پہ تو غزنوی بھی آیا, ہر لٹیرا آیا یہاں پہ, محمد بن قاسم سے لے کے تیمور تک, ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. بیچارے چٹکوں کے اندر کیا ہوا اس کی بات کر رہے ہیں. اینڈ دے جینوئنلی بلیو, آپ کلونیل مائنڈ سیٹ دیکھیے کہ یہ لوگ جینوئنلی بلیو کرتے ہیں کہ وہ میر جعفر ان کی تاریخ ہے. ارے تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بنگلہ دیش سکون سے چل رہا ہے, بنگلہ دیش نے ایڈ دی ہے سری لنکا کو, بنگلہ دیش میں اسٹیبلٹی ہے, 10% سال کا گروتھ ہے, ایک عورت پرائم منسٹر ہے. سر یہ تو ایسی چیزوں کے اوپر بھی بہت ہی پراؤڈلی بتاتے ہیں جس پہ ان کو شرم آنی چاہیے, جس میں سومناتھ کا مندر توڑنے کی جو بات کرتے ہیں اس پہ ان کو شرم نہیں آتی. کہتے ہیں 17 بار حملے کیا, یعنی 16 بار وہ جوتے کھا کے گیا, اور 17ویں بار آگے اگر کر لیا تو کون سا کمال کر دیا کہ کسی کا مندر آپ نے توڑ دیا. تو یہ اس پہ تو معافی مانگنی چاہیے, اس پہ تو شرمندہ ہونا چاہیے. اس کو ٹیکسٹ بکس میں ایسے بتاتے ہیں جیسے کوئی کارنامہ کیا تھا. آپ ان کو اسی ٹیکسٹ بک میں بتائیں نا کہ پروفٹ کی مسجد کے اندر سنڈے سروس ہوتی تھی کرسچنوں کی, کیونکہ سنڈے کی صبح کو مسجد میں ہمارے یہاں کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا آپ اپنی جو عیسائیوں کی سنڈے سروس ہے وہ آپ یہاں پہ کر لیا کریں. اب مطلب دیز پیپل ہیو یوزڈ اسلام to oppress other people, to condone criminal behavior. دیکھیں نا, جس نے بھائی کا قتل کیا وہ تو ہیرو بن ہی نہیں سکتا نا. اور جو بھائی مغلوں کا ہمارا تھا, مغلوں میں کوئی نہیں رہا یہ اس علاقے میں سوائے دارا شیخوں کے, وہ لاہور کا ریزیڈنٹ تھا, تو انہوں نے اس کی تو گردن کاٹ رہا. لیکن سر میں لاسٹ میں سر یہی پوچھنا چاہوں گی کہ اگر یہ ٹریڈ اوپن کر لیتے ہیں انڈیا کے ساتھ, کچھ مشکلیں کم ہو پائیں گی پاکستان کی؟ ایبسلیوٹلی دیکھیں نیچرل فلو ہے, کم از کم پنجاب میں تو ٹریڈ ہوگی نا. آپ کا کچھ نہیں ہے تو پتنگ ہی بیچ دیں گے وہاں ہم جا کے. not to make light of it, بٹ ہمارے یہاں بھی مینوفیکچرنگ انڈسٹری نا, بائسیکلیں بنتی ہیں, بائسیکل ٹائرز بنتے ہیں وہاں لاہور میں. یہ تو میں بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں. دیر از اے میجر انڈسٹریل ایریا. آپ کو جب ڈیمانڈ پتا ہوگی کہ ادھر ضرورت ہے اس چیز کی, تو ایک تاجر یا ایک انڈسٹریلسٹ تو خود ہی سمجھ لیتا ہے کہ یہ پروڈکشن چینج کر کے یہ بناؤ تو یہ بکے گا. وہاں بھی شاطر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی کچھ بھیجیں گے یہاں پہ. پھر آپ کے یہاں جو ہندوستانی چیزیں آئیں گی اس پہ کفر کا الزام لگے گا, اور جو پاکستان سے وہاں جائیں گی اس پہ, اور وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے چلیے تو کہیں گے نہیں جی بالکل ISI نے بھیجا یہ. سو وی نیڈ ٹو کٹ دس کانٹرڈکشن. یہ بڑی آرٹیفیشل ڈیوائڈ ہے. یہ سمجھیں کہ یہ سندھ کا کیا مصیبت ہے راجستھان کے بارڈر سے. وہ تھار ایک فلم آئی ہے, تھار, اس کو دیکھیں, نیٹ فلکس پہ ہے شاید. وہ علاقہ پتہ ہی نہیں چلا پاکستان کہاں ختم ہوتا ہے, انڈیا کہاں شروع ہوتا ہے. بالکل آپ کے جو وہاں پتھر بھی ہرے ہوتے ہیں. اٹس اے ویری بیوٹیفل پلیس. نگر پارکر شاید اس کو کہتے ہیں, نگر پارکر. گرین سٹونز ہیں وہاں, کبھی موقع ملے آپ جائیے. اٹس اے بیوٹیفل پلیس. وہاں آپ کیسے ڈٹرمن کریں گے بارڈر کدھر ہے؟ لوگوں کو آپ کہیں گے کہ نہیں یہاں ختم ہو گیا. ارے وہ ادھر گھر ہے اس کا, وہاں وہ مچھی پکڑ رہا ہے, پتھر لا رہا ہے, نمک لا رہا ہے. لوگوں کی زبان ایک ہے, کچھی بولتے ہیں وہاں لوگ. یو کینٹ ڈو دیٹ. اسی طرح آپ کشمیر میں پیپل ول الٹیمیٹلی ہیو ٹو ٹریڈ. ٹریڈ از دا بگیسٹ ویپن آف ایلیمینیٹنگ وار. اب پوری یورپین یونین کو دیکھیے, انہوں نے بارڈرز اریز کر کے فری ٹریڈ. آپ ایک زمانے میں اس کو آؤٹر 6 اور انر 7 کہا جاتا تھا کہ کون
EU में है और कौन नहीं, अब तो सभी हैं। हाँ, वो और बात है कि अमेरिकी सरकार उनको बना के रूस के अगेंस्ट यूज करना चाह रही है, वो तो अलग बड़ा शैतान तो वहां बैठा है ना। आप देखिए कि फिनलैंड को नेटो में डाल के एक नया फ्रंट खोल दिया उन्होंने। तो अमेरिका में भी चलिए आजकल काफी अरसे से रूल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही इडियट्स हैं, पूरी दुनिया में मीडियोक्रिटी आई हुई है, ऑनेस्ट टू गॉड। सुलझे हुए पॉलिटिशियन जैसे डिगोल था या ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर वर नासिर या टीटो, ये सब उस लेवल का स्टेट्समैन ही नहीं कोई। लेकिन जो मटेरियल है जो हम इंडिविजुअल्स कर सकते हैं वो ये है कि एक जहन से निकालें कि वॉर इज द आंसर, वॉर इज नॉट द आंसर टू एनीथिंग। वॉर किल्स, नॉट जस्ट किल्स, बल्कि वॉर्स के नतीजे में जो वुंडेड और इंजर्ड लोग हैं उनकी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, उनकी फैमिलीज खत्म हो जाती हैं। किस चीज का शौक है हमें कि हम गोश्त खाने वाले लोग हैं, यूं मार देंगे? नहीं है भैया, हर जंग में पिटे हो, मेडल पता नहीं कहाँ से ले आते। अब माफ कर दिया, चलो ठीक है, तुम फौज हो, इज्जत करते हैं, हमारे तो सारे रिश्तेदार फौज में थे, सब नाराज हो जाते हैं मुझसे कि ये क्या बकबक करते हो तुम। एनीवे, उनको मैंने कहा आपको नहीं कह, बट सब करने को तैयार है, रियलिस्टिक तो हो कि तुम नहीं खर्चा कर सकते इतना, फौज के एक्सपेंसेस कम करो, और उसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि इंडिया से मिलके तय करो कि आप बॉर्डर के, सपोज करें इस वक्त अगर इंडिया चाहे और अपने पूरा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे फौज अलर्ट कर दे, पाकिस्तान आर्मी का बजट 6 महीने में खत्म हो जाएगा, क्योंकि व्हाट विल वी डू। 65 में हमने देखा जब पाकिस्तान फौज राजस्थान से मुनाबाव तक चली गई थी, और ये सब, यू लूज लाइव्स, यू लूज रिसोर्सेज। कितने की आती है एक ये मोटरसाइकिल या टैंक या जीप, जरा हिसाब तो लगाइए कि पटाख एक गोले से खत्म हो गया, अभी उसने सारी जिंदगी बचा के एसयूवी लिया। मैंने कोई पोस्ट लगाई थी कुछ दिन पहले कि कहीं से मुझे मिली, उसमें वो ब्लैक लेबल जो है उसका था कि वो इंडिया में पता नहीं 6,000 की, हमारे यहाँ 18,000 की। तो किसी ने कहा कि हमें जो है वो इतनी कोई 12-18,000 का ऐसा कुछ फिगर था, वो हमें इतनी महंगी पड़ती है, तो अगर हम साथ होते तो हमें सस्ती मिलती। तो मैंने वो लगा दी, सब मेरे पीछे पड़ गए तुमने क्या लगाया। तो वो हर चीज का फर्क है। आरजू बेटा, सबको झूठ बोलने का शौक है, हम हसीना तान क्यों खड़े हो जाते हैं। अरे भैया नहीं है, तुम्हारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डिफिशियंसी है, तुम्हारे यहाँ फर्स्ट कजिन मैरिजेस की प्रॉब्लम है, कितना मसले हैं, सास बहू हर घर के अंदर बैठी हुई सिविल वॉर कर रही है, कोई खुश नहीं रह पाती शादी करके दुल्हन पाकिस्तान में। पहले दिन तो उसको लगा दिया जाता है, बेटी आपसे किचन तुम्हारा, जैसे जायदाद दे रहे हैं, बांडे धो धो के बेचारी, मैं क्या बताऊं। We are lying about our existing position. जिन लोगों को अमन और सुकून का पता है कि इसी में हमारी आजादी है, इसी में हमारे डेफिसिट कंट्रोल होंगे, इसी में हम पंगे मत लें दुनिया भर के फॉरेन इंटरेस्ट में, अपना घर संभालें, ये छोड़ दीजिए कश्मीर वश्मीर, ये नहीं चलता, ये मार्केट में नहीं बिकेगा। अगर इंडिया समझदार होता, देखिए लेट मी टेक दी, वैसे भी मैं आई एम क्वाइट प्रो इंडियन, लेकिन इंडियन बेवकूफी की भी मैं एग्जांपल दूं आपको। इंडिया कल को ये कहे, हाँ ठीक है, वो जो यूएन रेजोल्यूशन है दैट इज एक्सेप्टेबल टू अस। यू नो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द यूएन रेजोल्यूशन? एवरी पर्सन who was not born in the state of Jammu and Kashmir on 14th August 1947 has to leave. What does that mean? All your Chinese troops will leave. All those Pakistani settle down over there, जिन्होंने कहा गिलगित में आजकल जमीन सस्ती हुई भी कर लो। सर इनको समझ सर इनको पता ही नहीं होगा, इनको समझ ही नहीं आई होगी कि क्या लिखा है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन पढ़े ना,
पहले पाकिस्तान हटेगा, हिंदुस्तान की फौज श्रीनगर में तैनात रहेगी जब तक पाकिस्तानी हटते नहीं है। जब पाकिस्तानी हट जाएंगे और यूनाइटेड नेशंस वेरीफाई करेगा तो इंडियन फोर्सेस विल बी विड्रॉन फ्रॉम श्रीनगर एंड द यूएन फोर्स विल कंडक्ट द प्लेबिसिट। इंडियंस को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी कर ही नहीं सकता, तो ऑल दे हैव टू से इज वी एक्सेप्ट इट। कौन पाकिस्तानी जाएगा कश्मीर छोड़ के? बिल्कुल। और सर इन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा, इनको मालूम ही नहीं होगा पाकिस्तान वालों को भी, क्योंकि ये आपने कभी नोटिस किया होगा, मैं लास्ट में आपको बताऊं कि ये जब भी कोई अदालत का फैसला आता है, कोर्ट कोई भी फैसला डिसीजन देती है किसी भी पार्टी के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ये मिठाइयां बांट देते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश में होता है, इनको पता ही नहीं क्या लिखा हुआ है। दूसरे दिन ये ट्रांसलेशन कराते हैं, वो मिठाइयां वापस हो जाती हैं, रोना धोना मचा देते हैं। तो अब तो लोग ये कहते हैं कि ठहर जाओ, पहले ट्रांसलेशन पढ़ लो, उसके बाद मिठाइयां बांटना। तो ये पहले ही मिठाई बांट के बाद में पता लगता है इनका अगेंस्ट आया होता है। आप निकाल लीजिएगा। इनफैक्ट आप एक प्रोग्राम करें, लोगों से पूछिए कि यूएन का रेजोल्यूशन जो आप कह रहे हैं, अगर इंडिया ने कह दिया हाँ एक्सेप्टेबल, तो आप क्या करेंगे? चाइना की कितनी फौज निकालेंगे वहां से? सही जाएंगे यहाँ से। चाइना के हर फौजी 32 मिलियन का बिल भेज देते हैं, वो आप एक मारते हैं, पाकिस्तान का और खसारा हो जाता है। चाइनीज ने जो श्रीलंका में कर दिया है उससे सबक सीखना चाहिए। देखिए, इंडिया और बांग्लादेश ने श्रीलंका को एड दी है, चाइना ने उन्हें बैंकरप्ट किया, पाकिस्तान को खबर ही नहीं कि हुआ क्या पड़ोस के उसमें। मालदीव्स में चीन यही कर रहा। मालदीव्स में आपको पता है कि चाइनीज अपने गार्बेज डंप बना दिया उन्होंने समुद्र के आसपास। मालदीव गवर्नमेंट को पता ही नहीं चला कि वो अग्रीमेंट जो था, लोन जो दिया था, उसके तहत वो अपना सारा कूड़ा करकट जाके मालदीव्स के सी के पास, उनकी टूरिज्म की इंडस्ट्री है वो तबाह हो रही है। चाइना विल ईट यू अप एंड स्पिट यू आउट लाइक अ रोस्टेड पिग। ओके, मजा नहीं आया। हिप्पोपोटामस तो वैसे ही खा जाते हैं, राइनो भी खाते हैं, शेर भी खाते हैं, चूहा भी खाते हैं, बिल्ली। आपको जिस दिन खाया ना, मजा आ जाएगा, दोस्ती भी आपकी पूरी। चीन वो नेहरू जी की क्या कहते थे, हिंदी चीनी भाई भाई बाय बाय करते, झटका मारा 1962 में, खा गए पूरा। कलकत्ता तक को डर था कि चाइना घुस गया उसके अंदर। कराची में जो चाइनीज आपको नजर आती हैं, पता है कहां से आए हैं? They escaped from Calcutta into East Pakistan, and वहां से कराची में सेटल हुए। जो हक्का और ये रेस्टोरेंट्स और ये सब जो हैं चाइनीज, they came originally from Calcutta because the Chinese were marching towards Calcutta. उनका था कि वो जो एक उसको नेक कहते हैं, बहुत नैरो हिस्सा काट के स्ट्रेट कैलकटा 1962 भाई भाई चल रहे थे दोनों। तो चाइना considers the rest of the world's population as not human beings. Black devils और white devils में उनकी सोसाइटी जज करती है कि ब्लैक डेविल हम लोग हैं, व्हाइट डेविल है यूरोपियन। जो हमारी फौज को लेके जब पीकिंग के अंदर अपराइजिंग हुई थी तो उसमें फौज गई थी अंग्रेजी अफसरों के साथ, मोस्टली पंजाबी, तो वी वो ब्लैक डेविल्स। वो आज भी आपको राइट ऑफ वे नहीं देंगे। आप चाइना के किसी शहर में जाके खड़े होकर रास्ता पूछ लीजिए, आप सारी जिंदगी खड़ी रहेंगे, कोई आपको रास्ता नहीं बताएगा, खुश कर देगा। सर वो तो लाहौर वाले भी नहीं बताते, इतना गलत रास्ता बताते। लाहौर वालों को रास्ता पता नहीं होता है। अभी मैं लाहौर गई थी 2-3 दिन पहले, तो मैंने किसी से रास्ता नहीं पूछा। आप दिल्ली में बताऊं, दिल्ली में क्या होता है? दिल्ली में आप किसी से पूछे ना तो 3 चौकीदार जमा हो जाएंगे। अच्छा हम यहाँ इधर से यूं चले जाओ तो बहुत तरफ से, अरे ये 7 बजे घर का नंबर रखा हुआ है, अच्छा इसका नंबर ये सड़क है, नंबर है। गूगल का सिस्टम नहीं काम करता इंडिया में। हर चीज जो है ना, वो इधर से जाओ तो वो फुवारा लगा हुआ है, तो वो चौराहा है, वहां मोची की दुकान है, दारू जहां बिकता है ना, उधर से नू को चले जाना। अरे कब होश आएगा तुम लोगों को? ABCD 1 2 3 4 कोई इंटरसेक्शन बताओ। आप ट्राई करिए गूगल कभी इंडिया में, वहां से मैं जाऊंगी तो ट्राई करूंगी जरूर। नहीं चलता है वहां। वो मुझे हंस रहा है गूगल,
यार रिक्शे वाले से कह देना पहुंचा देता। रिक्शे वाले से पूछा कि यहाँ जाना है, उसने कहा साहब अभी तो मुझे दिल्ली आए हुए 4 दिन हुए। तो नरगिस ने कहा अच्छा ये मोहल्ला है और वहां मैकडॉनल्ड का साइन है, वहां पहुंचा दो, हम मैकडॉनल्ड से पैदल चले जाएंगे। तो बताइए रिक्शे वाला और हम मैकडॉनल्ड का साइन ढूंढ रहे, खैर नजर आया, रुक गए वहां। फिर वहां से हमने रिवर्स पैदल करके अपने होटल तक गए। वो बेचारा खुद आया हुआ 3-4 दिन कहीं गांव से, कहते हैं सर सॉरी अभी आया हूँ, नया नया हूँ। तो हमारे प्यारे मासूम अच्छे से लोग हैं, इनसे दोस्तियां करें, इनका कहाँ जंग में लड़वाते हैं, खुद ही जब से ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच। थैंक यू। हाँ थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज, ओके। खुश रहिए।